نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ وقالوا لن، وہ کہتے ہیں لن يدخل الجنت، کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، الا من کان ہودا او نصارا، سوائے اس کے کہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ یہ ایک غلط فہمی ہو گئی تھی یہود و نصارہ کو کہ جنت کے حقدار یا ٹھیکیدار صرف اور صرف ہم ہی ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ یا وہ یہودی ہو اور یا وہ نصرانی ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ تلک امانیہم، یہ محض ان کی خواہشات ہیں، آرزوئیں ہیں، اور آرزوؤں سے تو کوئی بات پوری نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی عمل موجود نہ ہو، کوئی ٹھوس دلیل موجود نہ ہو۔ تو یہی فرمایا کل ہاتوا برہانکم، اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے اس کی دلیل کیا ہے، پھر لے آؤ کوئی دلیل، یعنی اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو اس کی کوئی دلیل بھی تمہارے پاس ہونی چاہیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اچھا، یہی رویہ مسلمانوں کا بھی ہو گیا ہے، یعنی مسلمان بھی آج صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی داخل ہوں گے جنت میں، باقی کوئی نہیں جا سکتا، یعنی مسلمان بھی آج جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، حالانکہ جنت کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جنت اور جہنم یہ فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کس کو بھیجتا ہے کس کو نہیں بھیجتا یہ کسی کے کرنے کا فیصلہ نہیں۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، اللہ یعنی جو قانون یہ ہے کہ اللہ ہر بندے سے پوچھے گا، تو قیامت کے دن قوموں کا حساب نہیں ہوگا، افراد کا حساب ہوگا، ہر ایک سے ذاتی حساب ہوگا۔ دنیا میں اللہ قوموں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، ایک قوم کو عروج دیا، دوسری قوم کو زوال دیا، ایک قوم کو تباہ کیا، دوسری قوم آ گئی، لیکن وہاں ہر بندہ اکیلے تنہا اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ اب ضابطہ کیا ہے کہ اللہ پوچھے گا تو نے فلاں کام کیا، کیوں کیا، دلیل لاؤ۔ اگر اس نے ثابت کر دیا اللہ کے حضور تو ٹھیک ہے، تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا، دلیل لاؤ۔ اگر ثابت کر دیا کہ میں اس وجہ سے نہیں کر سکا تو اللہ بخشنے کا پورا حقدار ہے، مالک الملک ہے، قادر مطلق ہے۔ یعنی فرض کریں اللہ کسی یہودی عیسائی کسی ہندو سے پوچھتا ہے کہ تو نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا، اگر وہ جسٹیفائی کر لے اس کو، یعنی ثابت کر دے اللہ کے حضور تو ٹھیک ہے، بخشا جائے گا۔ پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں ہٹانے والے، تو نے کیوں نہیں کیا، اگر وہ جسٹیفائی ہو نہیں سکتا، یعنی کہ لیکن اگر بالفرض یہ بات کر لی جائے، لیکن ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دنیا کے جتنے بھی کفار ہیں یہ جو بھی ہیں ان کا بہرحال مستقبل پڑا ہے، نہیں پتہ کل کو وہ کیا بن جائے۔ آج کھڑے ہو کے ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، ایک منٹ کے بعد وہ کلمہ پڑھ لیں، ایک منٹ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے یا کوئی اور وجہ بن جائے جنت میں جانے کی، تو یہ فیصلہ بہرحال اللہ کا ہے۔ اس لیے ہمیں تو آخری امت ہونے کے اعتبار سے یہی دعا کرنی چاہیے اور یہی خواہش رکھنی چاہیے، یہی امید رکھنی چاہیے کہ سارے کے سارے انسان جنت میں چلے جائیں۔ ہمارا اس میں کیا نقصان ہے، کیوں جی کوئی نقصان ہے کہ سارے انسان جنت میں چلے جائیں۔ اللہ نے انسانوں کو جنت کے لیے پیدا کیا۔ کہتے ہیں کسی بزرگ نے پوچھا ایک بندے سے کہ یار یہ جو کلب ہے یہاں پہ رقص بھی ہو رہا ہے، ڈانس بھی ہو رہا ہے، شراب بھی پی جا رہی ہے، اس نے کہا میرا دل کرتا ہے میں اس کو دھماکے سے اڑا دوں، ایک بم چلاؤں اس کو اڑا دوں۔ انہوں نے کہا کہ یار اچھا میری بات سنو، اگر تم یہاں پہ بم چلاؤ گے تو کیا ہوگا، تم مر جائیں گے، سارے جہنم میں جائیں گے۔ کہتا اچھا شیطان کیا چاہتا ہے، شیطان یہ چاہتا نہیں انسان جہنم میں جائیں، کہتا جی ہاں، کہتا پھر تم شیطان بن گئے، یعنی شیطان بھی یہی چاہتا کہ سارے جہنم میں جائیں اور تم بھی یہی چاہتے ہو جہنم میں جائیں۔
تم تو یہ کہو کہ میں ان کو دعوت دوں، میں ان کے لیے دعائیں کروں، میں ان کے رات کو اٹھ کے روؤں کہ یا اللہ ان کی زندگی بدل دے، ان کو ہدایت دے دے۔ اگر تو نے بم مار کر ان کو اسی حالت میں مار دیا تو کفر کی حالت میں مریں گے، تو یہ پھر جہنم میں جائیں گے، اور شیطان بھی یہی چاہتا جہنم میں جائے، تو تم بھی یہی چاہتے ہو، گویا تم اور شیطان برابر ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے، سوچنے کی بات ہے، اس لیے ہمیں ہر انسان کے بارے میں اس بات کی تمنا، آرزو اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کی حالت کو بدل دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ کل صبح اٹھے تو اس کی حالت بدلی ہوئی ہو، اس لیے کسی کے بارے میں ہم کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی موت جو کفر تک پہ واقع نہ ہو جائے۔ تو یہ اس لیے مسلمان اسی خیال کے اندر مبتلا ہیں، اور اسی خیال کے تحت دوسروں کو نہ دعوت دے رہے ہیں، رکاوٹ بنے بیٹھے، نہ خود عمل کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو اس طرف لے کے آتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ آگے اللہ نے ضابطہ فرمایا کہ کون جائے گا جنت میں۔ اب دیکھیے، بلا من اسلم وجہہ للہ، وہ جنت میں جائے گا جس نے اپنا چہرہ خالص اللہ کی طرف کر دیا، یعنی خالص توحید پر قائم ہو گیا، سرنڈر کر، اسلم کا مطلب سرنڈر کر دینا، ٹوٹل سرنڈر، ٹوٹل سبمیشن، بالکل بس جانا اور اپنی مرضیات کو ختم کر دینا ہر اعتبار سے۔ جس نے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا وہ نہیں، فرمایا کہ وہ بندہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر دیا، خالص اللہ کے لیے ہو گیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ عمل کرنے میں بھی احسان والا عمل کرتا ہو۔ محسن کا مطلب ہوتا ہے احسان والا عمل۔ احسان والا عمل کون ہوتا ہے؟ آپ نے وہ حدیث سنی ہے کہ عمل اس طرح کیا جائے کہ گویا انسان یہ سمجھے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ تصور تو کرے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی عمل کے اندر بھی اتنا آگے ہو، اور اپنی نیت میں، اپنے عمل کے اندر بھی، اور اپنے معیار کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی اس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا ہو، یعنی خالص اللہ کا بندہ بن کے رہے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّ، یہ وہ بندہ ہے جس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اب مسلمانوں میں ہم دیکھ لیں کتنے بندے ایسے ہیں جو ٹوٹل سرنڈر پر کھڑے ہوں، جنہوں نے ٹوٹل سبمیشن کر لی ہو، ٹوٹل اپنے آپ کو پھینک دی، ہتھیار پھینک دی ہو کہ یا اللہ جو تو چاہے گا وہ کریں گے، جو تو کہے گا وہ کھائیں گے، جو جہاں تو کہے گا وہاں رہیں گے، جتنا تو کہے گا اتنا ہی کریں گے۔ ایسا معاملہ نہیں، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو یہ اللہ نے ضابطہ بیان فرمایا کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر دیا اور وہ عمل کے اندر بھی احسان کرنے والا ہو، اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ وہ لوگ ہوں گے جنت میں جائیں گے، نہ وہاں انہیں پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہاں پہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، اب پھر ان کے آپس کے اندر چپکلش جو چل رہی تھی یہود و نصارہ کی، تو یہود یہ کہتے تھے، وَقَالَتِ الْيَهُودُ، یہود نے یہ کہا، لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، یہ بھی یہ نصارہ تو ان کی تو ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بیچارے کسی چیز پر نہیں، ان کی بنیاد ہی کوئی نہیں، یعنی یہ کہنا چاہتے تھے۔ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور ادھر نصارہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ یہود جو ہے ان کی تو بنیاد ہی کوئی نہیں، ایسے ہی بس فضول جعلی، جعلی جال ساز ہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، دونوں کے پاس وہی کتاب ہے، دونوں کے پاس تورات موجود ہے، دونوں وہی کتاب پڑھتے ہیں، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو محض فرقہ پرستی کی وجہ سے، یعنی اور کوئی وجہ نہیں، کتاب ایک ہی دونوں کی، فرقہ پرستی کی وجہ سے کہتے تھے، وہ کہتا تھا وہ حق پر نہیں ہے، وہ کہتا تھا وہ حق پر نہیں۔ اچھا غور کیا، آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہمارے پاس بھی ایک ہی کتاب ہے نا، سارے مسلمانوں کے پاس، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شافعی ہو، حنفی ہو، کتاب تو وہی ہے، سارے وہی کتاب پڑھتے ہیں، لیکن وہ کہتا وہ غلط ہے، وہ کہتا وہ غلط ہے، وہ کہتا وہ غلط۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم دین نہیں پڑھتے، ہم فرقے پڑھتے ہیں۔ مدارس میں جب بندہ داخل ہوتا ہے تو مدرسے والے پہلے اس کو فرقہ پڑھاتے ہیں، بریلوی بنائے گا، کوئی شاہ صاحب ایسے ہوتا نا، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، یعنی اللہ کی کتاب کے نمبر کہیں بعد میں جا کے آتا ہے، پہلے اس کو فرقہ پڑھایا جائے گا اور پھر اس کو دین پڑھایا جائے گا، جب تک وہ پھر فرقہ پرست بن چکا ہوتا ہے پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا، پھر اس کو کہا جاتا ہے قرآن پڑھ لے، تو قرآن کو وہ فرقے کی نظر سے پڑھتا ہے، فرقے کی نظر سے پڑھتا ہے، پھر اس کو فرقہ ہی نظر آتا ہے ہر طرف، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ سورج جو ہے نا صرف میری کھڑکی سے نظر آتا ہے، حالانکہ میاں چودھری صاحب کی کھڑکی سے بھی نظر آتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا، سورج تو سب کو نظر آتا ہے، جب سورج روشن ہوتا ہے، فرقہ پرست بندہ یہ اصل میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ سورج صرف میری کھڑکی سے نظر آتا ہے، باقی کو نہیں نظر آتا۔ تو یہ اللہ نے مثال دی ہے کہ وہ دونوں، اب دیکھیں مزے کی بات یہ سب سے ہنسنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو بریلوی اور دیوبندی ہیں،
کتاب بھی ایک، اللہ بھی ایک، رسول بھی ایک، کعبہ بھی، حتیٰ کہ امام بھی ایک، دونوں امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں یہ دونوں حنفی ہیں، فقہ کے اندر بھی ایک ہی مسئلے کے قائل ہیں، پھر بھی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ایک چھوٹے چھوٹے مسئلے، من گڑت مسئلے لے کر نا، تاکہ اپنا رنگ علیحدہ ہو جائے، اپنا فرقہ، اپنی بھیڑیں الگ ہو جائیں، تو ایک دوسرے کے خلاف جو چلتے رہتے ہیں، حالانکہ کوئی فرق نہیں ہے خاص، یعنی امام ابو حنیفہ کے کہ میں یہ امام شافعی، چلو اس میں تو کچھ مسائل کا فرق ہے، یا امام مالک کا کچھ فرق ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے دونوں پیروکار ہیں، دونوں بڑے گروپ ہیں ہمارے اس ملک میں، اور دونوں امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، دونوں وہی فقہ پڑھتے ہیں، لیکن دونوں کہتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، ایک کتاب ایک ہی لیکن برآمد وکھرا وکھرا ہونا شو، مسئلہ وکھرا وکھرا ہو گیا، مسیطہ اپنی اپنی، ایک تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، مسیطہ اپنی اپنی قال الذین لا یعلمون مثل، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے کذالک، فرمایا اسی طرح، قال الذین لا یعلمون مثل، اسی طرح ان لوگوں نے کہا یہ جو علم نہیں رکھتے تھے، جانتے نہیں تھے، مثل قولہم، ان کی طرح کی بات انہوں نے بھی کی، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ کہتے کوئی دور کی بات تھوڑی ہے، میں یوم قیامت میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا کہ حق پر کون تھا، یہاں تمہیں مرنے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، آنا تم نے میرے پاس ہی ہے، تو میں یہ فیصلہ کر دوں گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ جس میں وہ دنیا میں اختلاف کرتے تھے، اللہ فرماتے حق میں وہ سارا واضح ہو جائے گا، یہ فیصلہ ہو جائے گا، تو اللہ پاک ہمیں کیا کہتے ہیں راہ حق نصیب فرمائے، لیکن اس کو فرقے، کبھی دین کو فرقے کی نظر سے نہ پڑھیں، دین کو مسلمان بن کر پڑھیں، صرف نبی کے امتی بن کر پڑھیں کہ میں حضور کا امتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کوئی فرقہ نہیں، میرا فرقہ وہی ہے جو حضور کا فرقہ ہے، میں محمدی ہوں، میں نبی کا امتی ہوں، یہ بن کر پڑھیں کہ یہ قرآن اللہ نے میرے لیے نازل فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ حافظ جو ہے نا، ایک عالم نے بڑی پیاری بات لکھی کہ حافظ جو ہے نا حفظ کرتے ہیں، اس کے بعد استاد کو وہ پارہ سناتے ہیں، سب کی ایسا ہوتا ہے نا، منزل سناتے ہیں، سب کی سناتے ہیں، کہتے ہیں اس کے بعد کبھی کسی دن کسی حافظ نے یہ بھی کیا ہو کہ یا اللہ آج میں قرآن تمہیں سنا رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں، کیوں رضوان کبھی کیا نہیں کرتے، زندگی گزر جاتی ہے۔ کہتے ہیں جس طرح استاد کو سناتے تھے، کبھی جو ہے تہجد کے وقت اٹھ جائے حافظ اور کھول لے سپارہ، کہا یا اللہ آج میں تمہیں سنا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے اصل مقصود، یہ تھا کہ اس کو سنایا جائے، پھر اللہ جو ہے اس کو قرآن والا بناتا ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔